MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah. Come from the back. Hi boys, well done to you boys. You guys have been practicing all week, there's the sheep. You did sound a lot better in rehearsal, I assure you. MashaAllah, well done boys. Just a few more minutes inshallah, and you guys will be rewarded with your efforts and your results of the examinations. First I'd like to call upon our own Professor to come forward and enlighten us with the bayan in Urdu inshallah. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے بھائی دوستوں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کی. ٹائم بہت مختصر ہے اور بات بھی مختصر ہی کرنی ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک کے ساتھ فرماتے ہیں اے ایمان والو او بلیور کو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. Save yourself and your family from the fire of hell. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. Protect yourself first. Then you are sending your kids اپنے بچوں کو اپنے بھی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرمایا اس کے اوپر اللہ نے جو آگ پر جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ فرشتے ہیں, اینجل.
سخت دل. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر کوئی کسی کو تکلیف ہو تو دل ڈر جاتا ہے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو لوگ مارتے ہیں تو اچانک جب دیکھتے ہیں یار اس کو تکلیف ہو گئی. فرمایا دل ہو سخت شداد اور انتہائی مضبوط. اگر آپ کسی کو فائٹ کریں کسی کو مارے تو اگر سامنے والا اگر طاقتور ہو تو کھڑا ہو جائے گا, ہو سکتا ہے آپ کو مار دیں گے. فرمایا جو ان کے سامنے وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں انتہائی سخت. دو بات. تیسری بات لا يعصون الله ما امرهم. دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پولیس والے ہوتے ہیں اور پریزن کے اندر مختلف رائے والے ہوتے ہیں لیبل قسم کے. تو کبھی کبھی کیا کہتے ہیں جو پولیس والے ہیں وہ آپ کو رشوت دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, تو وہ آپ کا حد نہیں کرتے. میں لا یعصون اللہ ما امرهم. فرشتے جو ہے نا اللہ کے آرڈر کی نافرمانی نہیں کریں گے. جو اللہ نے حکم کیا وہ. چوتھا دنیا کے اندر ایسے مخلوق میں اگر کسی کو جو ہے مقرر کر دیا جائے تو حکومت کا اپنے آرڈر کرنے والے کا آرڈر نہ مانے. فرمایا ہے فرشتے یہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ماننا. اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ اپنے آپ کو بچاؤ, جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. آپ کو معلوم ہے جہنم کی آگ کیا ہے؟ سب سے پہلی آگ وہ کیا ہے؟ کفر اور شرک. کفر اور شرک سے بچاؤ. جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہ سارا معاشرہ ہے. اس وقت آپ ان کو بتاؤ کہ دودھ یہ کرتے تمہارا قدر کرنا اس کو ان کو یہ بتاؤ کہ جناب تمہارے نبی کون ہے, نبی کی محبت ان کے دل میں ڈالو. ان کے دل میں ڈالو کہ تمہارے پاس تمہارے ساتھ ہر وقت اللہ کی مخلوق ہے جس کو فرشتے کہتے ہیں جو تمہارے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں اور تمہارے ہر کام کو نوٹ کر رہے ہیں. اور آپ یہ بچے جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایمان مفصل پڑھا ہوگا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور آپ کو معلوم ہے you all read ایمان جیلو. Can someone translate this? Can someone of you come here and translate in English or no? Who can come to translate in front of the people? Just one person should come here. Just one of them. Why you should shy? Come here. Every Muslim must believe in how many things? 7. The first thing is Amantu billahi. I believe in Allah. If you don't believe in Allah, are you a Muslim? No. Second thing, wa malaikati. I believe in Allah's angel. You know what is the angel? What is it? Creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kutubihi. And I believe in Allah's books. Allah subhanahu wa ta'ala revealed many books. And you know, there 4 books are very famous. You know their name. What is the name of them? Tawrat, which was revealed Musa alayhi salam. Injil, which was revealed Isa alayhi salam. And Zabur, which was revealed Dawood alayhi salam. And their last book, which was revealed
our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Say Ola sallallahu alaihi wasallam. Okay? تو خیر آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی and I believe in Allah's messenger. Allah subhanahu wa ta'ala sent many messengers. Who was the first messenger of Allah subhanahu wa ta'ala? Adam alayhi salam. And who is the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Who will, can I ask one question? Who will become after Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as new messenger? No one will become after Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He is the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And there is one messenger of Allah subhanahu wa ta'ala become who was messenger before Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. What is his name? Isa alayhi salatu wa salam. He is the sign of Qiyamah. Oh my brother, I believe in Allah, wa malaikati, His books, wa kutubi, and His books, wa rusulihi, His prophet, messenger, wal yawm al-akhir, and I believe in that. Wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. I believe in that good and bad, anything fake from Allah subhanahu wa ta'ala. And one ba'd ba'd al-maut, and I believe that what? Life after death. My brother, every Muslim should believe in these 7 things. If anybody he didn't believe in that, just in one after this thing, he was not believing. خیر میرے بھائی ہر مسلمان کو یہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک بات اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کریں. دوسری کیا جائے؟ دوسری کسی چیز ان کو خدا کی نافرمانی سے بچائیں. خدا کی نافرمانی سے ان کو بچائیں کہ یہ جنابی کیا ہے, اس سے خدا کا عذاب آتا ہے. خدا نے منع کیا ہے کیا؟ نماز نہ پڑھنا, روزہ, حج, زکات وغیرہ. جس چیز سے خدا ناراض ہے. میرے بھائی خدا کو نہ ماننا کفر, یہ جہنم کی آگ ہے. خدا کی نافرمانی جہنم کی آگ ہے. حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی نماز ختم ہوتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, اس اعلان کیا جاتا ہے کہ اے انسانوں, جو جہنم کی آگ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے گرم ہو چکی ہے اس کو ٹھنڈا کرو اللہ کے حکم سے. کیسے پہلے گناہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, بددلی کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, مختلف. یہاں پر آپ کو 2 باری کر سکتے ہیں, جو کچھ کرنے کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. میرے بھائی ہم اپنی اولاد کو کیسے جہنم سے بچائیں؟ حدیث میں آتا ہے غالباً حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو علم سکھاؤ. teach them, learn them about Islam. اگر آپ کو کہیں گے کہ بھائی خدا تمہارا یہ ہے, تمہارا اللہ نبی, اللہ یہ ہے, تمہاری یہ نبی ہے, تمہارا یہ اسلام تمہارا مذہب ہے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان سے موت کے بعد 3 کوئسچن ہوں گے. 3 کوئسچن کب قبر کے اندر. ایک من ربک, who is your Lord, who is your sustainer, ما دینک, تمہارا دین کیا ہے, what is your religion, what is your faith. اور تیسرا جواب کیا ہوگا؟ اسلام. and من نبیک, who is your messenger. یہ جواب کون دے گا وہاں پر؟ یہ جواب وہی لوگ دے گا جس نے دنیا کے اندر خدا پر بلیو کیا ہو, جس نے دنیا کے زندگی کے اندر اسلام کو as a practice لیا ہو, اور جس کا دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی سچا اور پکا تعلق ہو, نبی کا عشق اس کے دل میں ہو, نبی کی اتباع ہو.
تو وہی آگے کہے کہ میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. جب آدمی کا موت کا ٹائم ہوتا ہے، موت کا ٹائم، آپ کو معلوم ہے کہ موت کے وقت جب آدمی کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا موت کا ٹائم آ گیا، اور یہاں پر آپ معلوم ڈاکٹر کہہ رہے بھائی یہ آپ just few hours، اس کے پاس آپ چند دن ہے، یا کبھی کہتے ہیں یہ just guess for few days, few months, you should look after him. اس وقت یہ بتاؤ جب اس کو بتا دیا جائے کہ you are here for few days, few hours، وہ کیا کرتے ہیں بتاؤ؟ He thinking about himself، اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کیسے قبر میں جاؤں گا، اتنا جو نا جو گریو میں کیسے مجھے ڈالا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ جو قبر ہوتی ہے، آدمی رات کو سوچے کہ نہیں لوگ قبرستان میں جو پڑے ہوئے ہیں، صرف سوچنے سے آدمی پریشان ہوتا ہے وہ کیسے پڑے. لیکن نبی جو ہوتا ہے، نبی اللہ اکبر، قرآن میں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ مولانا صاحب نے فرمایا، ان کا جب موت کا ٹائم آیا، کنٹری کون سی تھی پتہ آپ کو؟ ایجپٹ، ملک تھا ایجپٹ. جس کلچر میں ان کی فیملی رہ رہی تھی وہ سیم یہاں کا کلچر تھا. جیسے یہاں ہے شراب، کباب، عورت، سب آزاد. اپنے بچوں سے اپنی فکر نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں، مجھے موت آ رہی ہے، فکر بچوں کی. پوچھا ماں تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و اسحاق، ہم آپ کے باپ دادا کا جو خدا تھا ان سب کے خدا کی جو ایک خدا ہے اس کی عبادت کریں. اور اس کے بعد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یہ جو شوری اللہ نے بیان کی کیوں؟ آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کا سب سے زیادہ اپنے بچے کے بارے میں فکر یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ میرے باپ ایمان پر رہے، اس کے دل میں ایمان ہو. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں کہ میری اولاد کا میرے بعد کیا ہوگا. ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے بعد آپ کے گھر بن جائے، بھائی گھر بھی ضروری ہے، ان کا بینک بیلنس بن جائے. کیوں؟ تاکہ میرے مرنے کے بعد ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ریالٹی ہے، اور یہ کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں آپ کرنا چاہیے. میں آپ کو حدیث سے واقعہ سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. مکہ تشریف لے گئے تھے، اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جب ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا انک رجل مفقود، تجھے آپ کو دل کا دورہ پڑا ہے. دیکھو سب سے پہلا ہارٹ اٹیک کے ساتھ اللہ کے نبی نے بتایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عجیب بات بتائی، علاج بتائی. فرمایا ایسے کرو کہ 7 دانے عجبہ کے دودھ میں ڈالو اور گٹھلیوں سمیت ان کو پیس کر آپ استعمال کرو، ایک تو علاج بتایا. اگلی والی بات بتائی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس علاج، دارو، دوائی، یہ سنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ کر ایک آدمی جناب حارث بن کلدہ کے پاس، حارث بن کلدہ کے پاس جو کہ عرب کے اندر کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر جا کر اس سے بھی لایا. گویا کہ جناب اگر آپ کو بیماری آ جائے تو جناب ڈاکٹر کے پاس جانا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا کر اس ڈاکٹر پر جاؤ اور اس سے علاج کراؤ. لیکن ساتھ ساتھ خود بھی علاج کرا دیا کہ یہ علاج ہے. اللہ کے نبی نے جو علاج کرایا تھا، آج 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں ڈاکٹر کہتے ہیں واقعی یہ ہارٹ کا علاج ہے. ہزاروں لوگ ہیں نا بھائی اس بیماری سے، اس عجوہ قبول کے ذریعے سے اللہ نے خوشی پاتی. خیر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر سال کی بیٹیاں تھی
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ دوں. بیٹی ہے نا ہمارے عام رواج ہے ویسے کیا جی بیٹی مال بیٹے گئے بیٹی گلے پر بڑھا. حضور نے فرمایا نہیں. پھر پوچھا یا رسول اللہ چلو میں آدھا دے دوں. فرمایا نہیں. فرمایا چلو یا رسول اللہ میں اپنے مال کا چھڑ دے دوں. فرمایا الثلث. کہا بالکل. لیکن حضور نے فرمایا والثلث کثیر. یہ چھڑ آپ جو اللہ کے راستے میں چیریٹی دے رہے ہیں صدقہ کر رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے. آگے والی بات کیا ہے ہمارے لوگوں کی دین میں انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر لک من انتظرهم عادتا یتکففون الناس. اگر تم اپنے وارثوں کو جو پیچھے آپ کے رہنے والے ہیں ان کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ بہتر ہے کہ ان کو دنیا میں فقیر چھوڑ کر جاؤ کہ لوگوں کے سامنے تمہارے بعد ہاتھ بنائیں کہ اللہ کے نام پر دے دو. فرمایا اس سے بہتر یہ کہ ان کو مالدار چھوڑ کر جاؤ. تو اپنی اولاد کو اپنی فیملی کو مالدار چھوڑنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن سب سے اہم بات کیا ہے کہ موت کے بعد ان کی دنیا سے زیادہ اس کے دین کی آپ کو فکر کرو. دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یعقوب کا واقعہ ہے کہ موت کے وقت اپنی فکر کے بجائے اولاد سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو انہیں اولاد نے بتایا کہ ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے. تو سب سے پہلے اپنی اولاد کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالو. یاد رکھو جو لوگ اپنی اولاد کے دل میں خدا اور نبی کی محبت ڈالتے ہیں ان کی اولاد کبھی گمراہ نہیں ہوتی. اگر چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد گمراہی سے بچ جائے ان کے دل میں اپنے نبی کی محبت ڈالو. یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے. فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو کفر کر سکتے ہو جب تمہارے اندر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. آیت کا قرآن پڑھاؤ بچوں کو گمراہ نہ ہوں گے. دوسرا وفیکم رسول تمہارے اندر اللہ کے نبی ہیں تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی لائق بناؤ گے اپنے بچوں کو کہ بھائی ہمارا نبی کیسا تھا, ہمارے نبی کی کیا خصوصیات تھی, ہمارے نبی کو ہزاروں لوگ کیسے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ حیران ہو گئے کیا کہہ رہا ہوں. بہت سارے لوگوں سے پوچھو کہ آپ کے نبی کا قبر مبارک کہاں ہے, آپ کا روضہ مبارک کہاں ہے. بہت ساروں کو پتہ نہیں اللہ بات. بلکہ اور تو چھوڑو ہمارے پاکستان ہندوستان میں قریب رواج ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے جو ہے باقاعدہ دلہا سے جو ہے کلمے پڑھا جاتے ہیں. دیکھیں بولو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ. کیوں جی؟ اس کو مسلمان کرنے کے لیے. تو میرے بھائی سب سے پہلے آپ کیونکہ پتہ نہیں کہ اس کو کلمہ بھی معلوم ہے میرے بھائی کیا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی ان کی ایمان کی فکر کریں کیا جی ان کو خدا رسول قبر آخرت کے بارے میں بتائیں. اور یاد رکھو اگر آپ نے اپنے اولاد کے دل میں خدا کی محبت ڈالی, خدا کی محبت, نبی کی محبت, تو تمہیں اپنی اولاد کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ رسپیکٹ بھی. آج علماء لوگ کہتے ہیں بھائی my kids don't respect me. کیوں جی؟ جب آپ اپنی اولاد کو خدا نہیں بتاؤ گے, نبی نہیں بتاؤ گے, قرآن نہیں بتاؤ گے, آخرت کے بارے میں نہیں بتاؤ گے, پھر تم کہتے ہو کہ تمہاری رسپیکٹ کریں گے, کیسے کریں گے؟ میں آپ کو اسی واقعہ کو سنت کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں آپ کو کتنا بیان کیا. ایک دفعہ ان کے پاس ایک آدمی آیا, کہا یا خلیفہ رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ, میرا بچہ مجھے مارتا ہے. میرا بچہ اس زمانے میں یہ بات عجیب سی, آج کل یہ کیا ہے کامن, یا کیا ہے disrespect of the parents is common thing. سمجھ گئے؟ والدین کی نافرمانی کرنا, ان کی بے عزتی کرنا یہ کامن ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، پریشان حیران، کہا یہ کیا ہوا؟ اس آدمی نے کہا بلایا بچے مجھے بیٹھ جاؤ. والد سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا you don't know my rights. یہ اس کو میرے حقوق کا بتائیں. Please tell him what is my right. میرا حق کیا ہے؟ تو جب یہ باپ نے بات کہی تو بیٹے نے فون کیا امیر المومنین میں آپ سے کوئسچن کر سکتا ہوں، سوال کر سکتا ہوں؟ بات کریں. اسلام میں صرف جو ہے نا پیرنٹس کے رائٹ ہیں یا کوئی کڈز کے بھی کوئی رائٹ ہے، بچوں کی بھی رائٹ ہے؟ تو عمر نے فرمایا کہ پیرنٹس کے بھی رائٹ ہیں اور کڈز کے بھی رائٹ ہیں. تو اس نے فرمایا ابھی آپ بتائیں کہ کس کے کیا کیا؟ کہا سب سے پہلا رائٹ یہ ہے، سب سے پہلا رائٹ ہے کہ جب ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے اولاد ملے تو ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب، اچھی مدر، گڈ مدر کا چوز کریں. بھائی میں کیوں؟ آپ کو معلوم ہے جس طرح کا آدمی کوئی زمین خریدتا ہے، اچھی زمین ہوگی اس میں بیج ڈالو گے اچھی فصل آئے گی. کہا دوسرا رائٹ، کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تو سیکنڈ تھنگ اس کا اچھا نام رکھیں. تیسرا رائٹ، کہا جب بڑا ہو جائے تو اس کو اچھی تعلیم دے، دین دنیا کی گڈ نالج، گڈ ایجوکیشن. اس نے کہا امیر المومنین میرے پیرنٹ نے، میرے والد نے میرے تینوں رائٹس ضائع کر دیے، ڈسٹروئڈ. کیسے؟ اور میں سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے. میرے لیے میرے والد صاحب نے جس عورت کا انتخاب کیا وہ کیا تھی؟ لیڈی سلیو، لونڈی. اس زمانے میں لونڈیاں جو یورپ میں جیسے آج کل ہمارے بھی ماشاءاللہ نوجوان جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اچھی بن جائے. تو کہا کہ میرے والد نے اس وجہ دیکھا کہ مجھے کوئی اچھی نیک دیندار ملے، بلکہ اس نے کیا کیا جی؟ کہا کہ اچھی جو ہے نا خوبصورت ملے. دوسرا کہا جب میں پیدا ہوا تو ابا نے میرا نام کیا رکھا؟ جوال. جوال کہتے ہیں کس کو؟ کیڑے. ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے رات کو لوگ جا کے اچانک ایک آواز آئی گھبرے لگے. تیسری بات فرمایا کہ آپ نے کہا کہ اس کو اچھی تعلیم دے. ابا نے میری تعلیم کیا دی؟ کہا آپ مجھے اوپر تحصیل مجھے نہیں. اور جب میں بڑا ہوا تو مجھے ڈنڈا دیا اور اس کے جو ہے نا اونٹوں کا فارم تھا. کہا کہ جب یہ اونٹ آپس میں لڑے تو ان کو آپس میں لڑائی سے بچانے کے لیے ڈنڈے مارے تاکہ وہ لڑائی بند کر دیں. اب میں گھر پر ایک دفعہ آیا، گھر پر جب آیا تو ابا اور امی آپس میں لڑ رہے تھے. جب لڑ رہے تھے تو میں نے جو ہے نا ڈنڈا لیا اور مارنا شروع کر دیا. یہ جو مارنا شروع کیا اس لیے کہ انہوں نے مجھے تعلیم دی تھی کہ جب یہ آپس میں لڑے تو جناب کو مارو. تو میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا اپنے خیال کے مطابق. امیر المومنین نے اپنے اس آدمی کو کہا کہ دیکھو اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہو لیکن تم نے اپنی اولاد کا پیدا نہیں کیا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کا پیدا کریں. کیا ہے ان کی اچھی تعلیم. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھو آپ کتنے خوش قسمت ہیں. چند سال پہلے کمیٹی کے آزاد اللہ کو جزائے خیر دے آپ کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں. میں یوکے میں جگہ جگہ پھرتا ہوں، کئی جگہ میں پھرتا ہوں، کوئی ایسی جگہ ہے لیکن بہت کم ملی، ابھی تک کوئی خاص نہیں ملی. آپ کے یہاں فری ایجوکیشن آپ کو دی جاتی ہے. آپ کو چاہیے کہ یہاں اپنے بچوں کو بھیجیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو مولانا سیف الاسلام صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں، ان حضرات کو مبارکباد کے دار ہیں کہ آپ کو کرتے ہیں. سب سے پہلے کمیٹی کے حضرات کو جزائے خیر دیں کہ جناب یہ لوگ جو ہے نا اپنے جتنے بھی اسٹاف ہیں ان کو پے کرتے ہیں. یہاں پر کوئی اسٹاف وداؤٹ پے نہیں، ماشاءاللہ سب کو پے کرتے ہیں. لیکن لوگوں سے نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ آپ فری بچوں کو بھیجیں. یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ جناب اپنے فری بچوں کے لیے جو ہے نا فری تعلیم کے بچے نہ بھیجیں. ہمارے بدقسمتی. دوسری بات قاری صاحب، قاری شبیر صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے.
سمجھا گیا وہ دنیا جا چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہاں بڑی خدمت کی تھی، سمجھا گیا ان کی بھی دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، ان کے پسماندگان کو سمجھ نبی نصیب فرمائے، جو ان کے صاحبزادے اللہ پاک ان کو ان کے صدقہ جاریہ بنا دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا نام اعمال ختم ہو گیا، فقط 3 چیزیں رہ گئی، صدقہ جاریہ کوئی ایسی چیریٹی کر دی، مسجد بنا دی، یا کوئی ایک کام کر دیا وہ آپ کو ملے گا، یا نیک اولاد جو آپ کے لیے کنٹینیولی دعا کرے، اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے۔ ہمارے ہاں اولاد آج کل ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد، لیکن افسوس کیا ہے سال بعد 2-4 مہینے بعد یاد آ گیا، وہ بھائی آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کو ہر وقت یاد کریں، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ قرآن پڑھو، ایک قرآن کا ثواب مل جائے، ہر نماز کے بعد۔ اگر آپ اپنے اولاد کو سمجھاؤ گے، کیسے سمجھاؤ گے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کی والدین جان کے کہہ رہی ہیں بھائی اپنے دادا کے لیے آج جو ہے قرآن کیا پڑھو، 3 دفعہ خود پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ یہ نہیں کہ کھانا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں، صدقہ وغیرہ کریں، اچھی بات ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اپنی اولاد کو یہ سکھانے کے لیے کہ آپ اپنے والدین کے لیے اچھا صدقہ بن جاؤ اور ان کی دعا کرو، یہ کب ہوگا؟ دین سے ہوگا۔ آگے والی میں اپنے کمیٹی کے حضرات سے اور مولانا صاحب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ایک میرا مجھے لوگوں سے جس کی اولاد بیٹھی ان کو چاہیے سب آنا چاہیے تھا۔ افسوس یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ایک عام معمول بن چکا ہے کہ اپنے بچوں کو اس لیے بیٹھے تاکہ ہمیں کوئی فری ٹائم مل جائے۔ آپ کو چاہیے کہ you should give some time to your kids, you should come to mosque, why to آپ آگے مولانا صاحب So I'll put you a little short. Now guys, and Moulana Rizwan Sahab please come forward as well. We're just going to go through quickly the examination results of the students. I'm sure they worked very, very hard. It's the first exam they've ever had. And a lot of them actually did very, very well. So when I call your names, boys, just come up. Yad Tawfiq is here today. Yusuf Tayyib, you got 44 with results, and it's coming out. You got 62% overall. Yusuf, come forward. Take a step at the suite as well. Mahdi Bilal, you got 64%. Mahid. Rayhan Ahmed, 67%. Everyone say MashaAllah. Mustafa Bari, this is the youngest class, this is the head class. Mustafa, forward. These boys had the examination on practical how to do wudu and salah, and also the kalimas and the qaida. 81% was Abshiman Awad. Next was Nissim Abbas, 81%. Faz Mohammed, 82%. Chiro Kuli, Mashur Ahmed, 85%, came 9th place. Rohan Mohammed, 86%, came 8th place. Abdul Wahab, 87%. Got 7th place. Next, 7th place was Sahid Ali, 87%. In 6th place was Rizvi Mia, with 88%. Everyone say MashaAllah. In also 6th place, his brother Rafi Mia, in 88% as well. And they both got joint 6th place. In 5th place was Talan Kareem, who is here today.
And just missing third place by 1 mark was Ahmad Mahmoud with 90%, mashallah. No, not been a problem. And third place, in third place with 91% was Saad Ramey Falak. In second place with 95% was Mohsin Abbas. And in first place with 100%, mashallah, was Junaid Ahmed. Listen boys, everybody be quiet please. Can the person that came second and third also stand up back to me again? Quickly. What's in about? Stand come back to me again. You guys also got some money as well. Faruk değil mi? Now, class 2,